لیکن اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر جہاں بے شمار فضل، انعامات، اکرامات کی بارش کی، نیکیاں زیادہ کمانے میں اپنے سے ماقبل امتوں کو کراس کر جائیں گے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ میری امت کی اوسطاً عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مہینے کی آمد کی بشارت صحابہ کرام کو دیتے تاکہ وہ ذہنی جسمانی طور پر اس مہینے کی بہاروں کو، رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ سارے مہینے ہی اللہ کے لیے ہیں اور سب مہینے ہی افضل ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر جہاں بے شمار فضل، انعامات، اکرامات کی بارش کی، بے شمار آسانیاں عطا فرمائیں، اس میں ایک بہت بڑا فضل یہ ہے کہ تمام امتوں کی بنسبت امت محمدیہ کی عمریں چھوٹی ہیں۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی اوسطاً عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، مختصر سی عمر ہے، لیکن ہماری زندگی میں ایسے بے شمار مواقع اللہ نے عطا فرمائے ہیں، کچھ اعمال ہیں، کچھ وظائف ہیں کہ عمل تھوڑا ہے اور اجر بہت زیادہ ہے۔ کچھ اللہ رب العزت نے دن کے لمحات عطا کر دیے، کچھ رات کے، کچھ ہفتے، کچھ مہینے، کچھ عبادات کہ عمر تھوڑی ہونے کے باوجود بعض اوقات امت محمدیہ کے افراد اجر و ثواب میں، نیکیاں زیادہ کمانے میں اپنے سے ماقبل امتوں کو کراس کر جائیں گے، سبقت لے جائیں گے، اور انہی
لمحات میں سے ایک رمضان کا مہینہ، پھر رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں ایک عظیم رات، تو یہ بہت بڑا فضل ہے. لیکن کامیاب اور کامران وہ لوگ ہیں جو ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں یہ رمضان آیا اور چلا گیا، ہنوز کوئی تبدیلی ان کے اندر نہ آ سکی، وہ یہ بہاریں نہ سمیٹ سکے. بلکہ بعض لوگ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، جنت کے امیدوار. کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جو رمضان کے مہینے میں زیادہ گناہ کرتے ہیں، عام دنوں سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو بہرحال یہ مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مقصد کے تحت دیا ہے. فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے ولی بن جاؤ، تقوی آپ کے اندر آ جائے. اور پھر ساتھ یہ بھی بتلایا کہ ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، تھوڑے دن ہیں، پریشان نہ ہونا، گنے چنے دن ہیں، یعنی اس کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. سو آپ میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو وہ روزے چھوڑ دے رمضان کی، اس کو رخصت ہے، اس کو سہولت ہے. اور اگلے 11 مہینوں میں جب چاہے رمضان کے روزے رکھ لے. اب کتنی بڑی سہولت اللہ نے دی ہے، مشقت سے امت محمدیہ کو بچا لیا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. کہ اگر آپ مریض ہیں، نہیں روزے رکھ سکتے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، تو چھوڑ دو رمضان کے روزے. گنجائش اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی شفقت، یہ اللہ کی مہربانی ہے امت محمدیہ کے ساتھ. دیکھ لیں تو بیماری 2 قسم کی ہوتی ہے. مرض ایک ہے دائمی مرض، ایک ہے عارضی مرض. 2 قسم کی بیماری ہیں. یہاں اس آیت میں فمن کان منکم مریضا، یہ عارضی مرض کی بات ہو رہی ہے. بخار ہے، کوئی درد ہے، تکلیف ہے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی انشاءاللہ آپ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے، شفا یاب ہو جائیں گے. ایسے مریض کے لیے روزے چھوڑنے کی صورت میں اگلے 11 مہینوں میں جب چاہے، جس طرح چاہے روزے رکھ لے، گنتی پوری کرے. عدۃ من ایام اخر، چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کرنی ہے. اور اگر دائمی مریض ہے، جیسے شوگر کے مریض ہوتے ہیں، دیگر کئی بیماریاں ہیں، نہیں روک رکھ سکتے، تو ان کے لیے پھر وہ فدیہ، روزوں کے بدلے میں فدیہ دے سکتے ہیں. جیسے صحیح بخاری میں ہے اور سنن نسائی میں اور دیگر کتابوں میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آپ جانتے ہیں صحابہ کرام میں سے طویل عمر پانے والے انس بن مالک خادم رسول ہیں، جو تقریباً 100 سال تک، یعنی پہلی صدی پوری انہوں نے پائی ہے. 102 4 5 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. اور دوسرے ہیں طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خادم کے لیے دعا کی تھی، عمر میں برکت، مال میں برکت، اولاد میں برکت. اولاد میں برکت اتنی ہوئی کہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی اولاد کے نام بھی یاد نہیں، اتنی اللہ نے اولاد دی. اور مال میں بھی اللہ نے بے شمار برکت دی. تو ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں صحیح بخاری میں کہ جب یہ نفلی روزے رکھتے تھے آخری عمر میں، فرضی روزوں کے بھی
پھر روزے نہیں رکھ سکتے تھے، ضعیف العمر ہو گئے، نحیف اور کمزور ہو گئے، تو پھر گوشت کے شوربے میں روٹی بھگو لیتے، جتنے روزے ان کے چھوٹ چکے ہوتے تھے، مثلا 10 روزے چھوٹ گئے نا، 10 مسکین بلا لیے اور ان کو شوربے میں بھگو کے روٹی کھلا دی، اگلے 10 چھوٹ گئے، پھر 10 کو بلا لیا، کبھی ایک ایک دو دو کو بلاتے، کبھی 10-15 کو بلا لے، جیسے آسانی ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جو بوڑھے لوگ ہیں، مرد یا خواتین یا دائمی مریض ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، آئندہ ابھی 11 مہینوں میں نہیں رکھ سکتے، تو وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلائیں۔ اکثر لوگ اس میں بڑے مارے جاتے ہیں، کئی لوگ 2 وقت کا کہتے ہیں، کئی لوگ 2.5 کلو کا کہتے ہیں، اس کی بے شمار دلیلیں ہیں۔ سنن نسائی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ موجود ہے۔ تو ایک روزہ چھوٹا یا 2-3، تو ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ زیادہ بوجھ بھی اللہ رب العزت نے نہیں ڈالا، اوسطاً ما تطعمون اہلیکم، جو ہم اپنے گھر میں کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ کھانا کھلائیں، یا کسی مستحق کو اگر کھانا نہیں دے سکتے تو اس کو کھانے کے بدلے میں آپ رقم بھی دے سکتے ہو۔ تو یہ تھا دائمی مریض۔ اسی طرح حاملہ، مرضعہ، حاملہ عورت اور بچے کو دودھ پلانے والی، ان عورتوں پر قضا ہے۔ لیکن اگر خاتون حاملہ ہے اور اس کو کمزوری کا اندیشہ ہے تو یقیناً بعد میں بچے کی ولادت ہوگی، تو اگلے سال بھی وہ روزے نہیں رکھ سکتی۔ اس سال اگر وہ امید سے تھی، پھر بچے کی پیدائش ہے، تو اگلے سال وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، تو اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتی تو ایسی خاتون بھی ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے، یعنی فدیہ ادا کر دے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اس آیت میں بڑا اختلاف ہے، کیونکہ ہونا یہ چاہتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ، تو آیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اسی سورہ بقرہ کی آیت صوم کے تحت یہ قول لائے ہیں کہ یہاں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کا معنی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يَتَجَشَّوْنَهُ۔ یہاں یُطِيقُونَهُ کا معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ روزہ بڑی مشقت سے رکھتے ہیں، بہت تکلیف سے رکھتے ہیں، روزہ ان پر گراں ہے، روزہ ان پر بھاری گزرتا ہے، تو ان کے لیے فدیۃ طعام مسکین، فدیہ ہے مسکین کا کھانا ایک وقت کا۔ اس میں بوڑھے مرد بھی آ گئے، بوڑھی خواتین بھی آ گئی، حاملہ مرضعہ، ان کے لیے بھی مشقت ہے۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ بھی موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کا اور ایک کنیزہ کا بھی فتویٰ موجود ہے کہ وہ حاملہ تھی، تو اس کو انہوں نے حکم دیا کہ آپ روزے چھوڑ دو اور اس روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دو، اگر اگلے 11 مہینوں میں روزے نہیں رکھ سکتی تو۔ یہ گنجائش اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ تو یہ تھا دائمی مریض۔ اور دوسرا، اللہ رب العزت نے مسافر کو گنجائش دے رکھی ہے، اگر سفر پہ ہے یا سفر پہ جانے کا ارادہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اگلے 11 مہینوں میں جب چاہے روزہ رکھ لے۔ رمضان کے بے شمار احکام کتاب و سنت میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اس میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سحری کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا الفصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور،
ہمارے اور یہودیوں کے روزے میں فرق ہی سحری کا ہے کہ ان کے وہاں کا سحری نہیں ہے، وہ مغرب سے لے کر اگلے دن مغرب تک ہے، اور وہ بھی اگر سو گئے تو چل سو چل۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں گنجائش دے رکھی ہے، رات پوری کھاؤ پیو، بیویوں کے پاس جاؤ، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے، فجر طلوع سے پہلے پہلے کھاؤ پیو، ضروریات پوری کرو، اور جب فجر طلوع ہو جائے تو پھر رک جاؤ، پھر رات تک، سورج غروب ہونے تک۔ تو یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ بھی فرمان ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری میں برکت رکھی اللہ رب العزت نے، اور بھی بے شمار فضیلتیں ہیں، لیکن سحری فرض نہیں۔ اسی طرح افطاری بھی سورج غروب ہوتے ہی افطاری کر لینی چاہیے، زیادہ دیر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں، ایک دو ہی بیان کر سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال امتی بخیر ما اجل الفطر واخر السحور، میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک سحری کرنے میں تاخیر کریں گے اور افطاری کرنے میں جلدی کریں گے، یعنی سحری میں جلدی نہیں کریں گے اور افطاری میں تاخیر نہیں کریں گے۔ اور یہی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی لائے ہیں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن معاشر الانبیاء امرنا بتعجیل السحور و تاخیر الافطار وان نزع ایماننا علی شمائلنا، جتنے بھی انبیاء آئے اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ افطاری جلدی کیا کرو، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھو۔ تو یہ خیر کی علامت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہودی تاخیر سے افطاری کرتے ہیں، اور امت کے خیر ہونے کی علامت کہ افطاری میں تاخیر نہ کریں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ نے فرمایا بھائی ستو گولو، میں نے فرمایا اللہ کے رسول ابھی تو سورج اوپر ہے۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا اجزح لنا، پھر ستو گول لو، یعنی پانی میں بھگو لو۔ میں نے پھر یہی کہا، پھر آپ نے تیسری مرتبہ کہا تو میں نے ستو بھگو دیے، اور سفر میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھا ہوا تھا۔ تو جو ہی سورج کی ٹکیا غائب ہوئی، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کر لیا۔ تو روزہ افطار کرنے کے لیے تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے، بس جو گھر میں میسر ہو، آپ اپنی بھی ضرورت کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کی، غریبوں کی ضرورت کا بھی خیال رکھیں، بچا کر ان کو دیں، اور جو بھی گھر میں میسر ہو اسے روزہ افطار کیا جا سکتا ہے۔ پھر روزہ دعا افطار کرنے کی کوئی خصوصی دعا نہیں، ہاں روزہ افطار کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اسی طرح کھانا کھانے کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، ہمیں پڑھنی چاہیے۔ سحری کی بھی کوئی دعا نہیں، کوئی نیت بھی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے نیت بنائی ہوئی ہے خود ساختہ گھڑ کر، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ۔ اب دیکھیں قرآن اور حدیث میں کتنی حکمت ہے، اور جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر جو چیز بنائی جاتی ہے اس میں کتنی بڑی خرابی ہے۔ یہ دعا خود مزے کا خیز ہے۔ غدن کہتے ہیں آنے والے کل کو، گزرے ہوئے کل کو امس کہتے ہیں۔ تو نیت کرنے والا نیت کرتا ہے کہ وب سوم غدن نویتو، میں آنے والے کل کی نیت کر رہا ہوں۔ تو آج کی نیت کون کرے گا بھائی؟ تو آنے والے کل کی نیت کر رہا ہے، سحری ابھی کھا رہا ہے، تو آج کی نیت کون کرے گا؟ یہ ساری خود ساختہ بنائی ہوئی باتیں، اللہ معاف فرمائے۔ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ البتہ فرضی روزے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یجمع الصیام من اللیل فلا صوم لہ، من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صوم لہ، من لم ینوی الصیام من اللیل فلا صوم لہ۔ تین قسم کے لفظ ہیں۔
جس نے رات کو روزے کی نیت نہ کی یا روزے رکھنے کا عزم نہ کیا تو اس کا روزہ نہیں. یہ بات ذرا توجہ سے سمجھنا. بہت سارے لوگوں کو غلطی لگتی ہے, اس حدیث سے ہی غلطی لگی ہے کہ بھئی ہر روز رات نیت کرنی چاہیے. نہیں, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کئی لوگ مجھ سے فون پر پوچھتے ہیں, بالمشافہ ملتے ہیں کہ جی مفتی صاحب آج نا ہم سحری کے وقت نہیں اٹھ سکے, بس آنکھ لگ گئی اور اذان ہو گئی, تو جب کوئی لوگ نماز کے لیے آئے تو ہمیں جگایا تو ہم تو نیت ہی نہیں کر سکے. ہم نے سوچا تھا کہ نیت سحری کے ٹائم کریں گے, تو نیت ہی نہیں کر سکے, لہذا ہم نے روزہ ہی نہیں رکھا. اب دو بڑے گناہ کر دیے. نیت کی یعنی کہ وہ الگ مسئلہ تھا, صبح سحری کے ٹائم بھی نہیں اٹھے اور اوپر سے روزہ بھی چھوڑ دیا, اور بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیا. یہ ان کی بہت بڑی غلطی بھی ہے, گناہ بھی ہے. اللہ اکبر. روزہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ جو نیت نہیں کی, جہالت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا. تو یہ جو حدیث ہے کہ جس نے رات کو عزم نہ کیا روزے کا یا نیت نہ کی, یہ حدیث میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنا. یہ حدیث ہے کن لوگوں کے لیے؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر, مریض اور مسافر کے لیے. مثال کے طور پر اگلے دن میں نے سفر کرنا ہے اور رمضان کے روزے بھی ہیں. اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں کل روزہ رکھوں یا نہ رکھوں. سفر میں جا رہا ہوں, میں ڈاؤٹ میں ہوں, میں شک میں ہوں, میں تردد میں ہوں, میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا. اسی طرح مریض ہے, ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے, لیکن کوئی مرض زیادہ بھی نہیں ہے, ہمت بھی ہے. اب سوچتا ہے کہ کل میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں مرض کی وجہ سے, اور اسی شک میں, اسی تذبذب میں وہ سو گیا اور سحری کا وقت نکل گیا. اب آ کر وہ فیصلہ کرتا کہ میں روزہ رکھ لوں گا, اس کا روزہ نہیں ہوگا. کیوں؟ رات کو فیصلہ ہی نہیں کر پایا, مریض اور مسافر. باقی میں اور آپ, ہمارے لیے یہ حدیث نہیں ہے. ہم نے پہلے رمضان سے پہلے ہی نیت کر لی ہے انشاءاللہ کہ اس سال رمضان کے روزے رکھنے ہیں. بس آخری 29-30 رمضان تک یہ نیت ہے ہماری. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ہمارے لیے نہیں ہے. یہ جو شک میں, تردد میں, ڈاؤٹ میں جو شخص ہے اس کے لیے حدیث ہے. ایک آدمی ہے, اس نے کہا جی وہ تو خوش ہے کہ روزے رکھنے, وہ تو اچھل کود رہا ہے کہ رمضان میری زندگی میں آ گیا, اور سب کو کہہ رہا ہے روزے رکھیں گے اور بچوں کو بھی رکھوا رہے. وہ اگر سحری کے ٹائم نہیں سو سکا, نیت جاگ سکا, رات کو نیت نہیں یاد رہی, کچھ بھی ہے, اس نے جو نیت رمضان سے پہلے کر لی تھی پورے 30 روزوں کی اس کی نیت ہو گئی, اور وہ کفایت کرے گی انشاءاللہ. لہذا اگر کوئی شخص سحری کے وقت نہیں اٹھ سکا, آنکھ نہیں کھلی, بعد میں اٹھا ہے, تو وہ روزہ اس کا بالکل درست ہے. زیادہ سے زیادہ سحری کھانا مستحب عمل تھا, ایک محبوب عمل تھا, جسم کو تقویت دینے والی ایک چیز تھی, وہ رہ گئی, کوئی مسئلہ نہیں, روزہ اس کا جاری و ساری ہے, اور روزہ مکمل کرے, روزہ نہ چھوڑے. اللہ اکبر. پھر روزے کے دوران اصل میں روزہ ہے کیا؟ دیکھیں, یہ کئی بار آپ نے سنا ہوگا. الصوم کا معنی ہے رک جانا. سمجھ آئی؟ رک جانا. انی نظرت للرحمن صوما. مریم نے کہا تھا میں نے اپنے رب کے لیے روزے کی نظر مان لی ہے, صوم کی. کیا؟ فلن اکلم اليوم انسیا, کہ میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی. یعنی گفتگو نہ کرنے کی نیت, یہ روزہ ہے مریم کا. سمجھ آ رہی ہے؟ بات کرنے سے رک جانا, گفتگو سے رک جانا, سمجھ آئی؟ یہ روزہ ہے. تو اصل روزہ کیا ہے؟ دو باتیں یاد رکھو. روزہ, میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, اگرچہ آج احکام بہت بیان کرنے تھے میں نے, ہم نا عبادات کو روٹین کے مطابق لیتے ہیں. روٹین کے مطابق نماز میں آئے مسجد میں اور نماز پڑھ کر چلے گئے, جب گئے تو یاد رکھا اچھا نماز پڑھ لی ہے, رکعتیں کتنی پڑھی ہیں, کتنی سنتیں پڑھی ہیں, وہ پڑھتا چلا گیا.
اس کے دماغ میں کاروبار تھا، تجارت تھا، کوئی لین دین تھا، کوئی معاملہ تھا، اور آٹو پہ لگا ہوا ہے اور رکوع سجدے کر رہا ہے۔ اسی طرح ہماری دیگر عبادات بھی، رمضان بھی اسی طرح ہے، ایک رسم کے طور پر، ایک روٹین کے طور پر، ایک عادت اور مزاج کے طور پر۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے، تو مسلمانوں کی عادت سی بن گئی ہے اب، تو ہم اس کو بطور عبادت کے نہیں، اکثر لوگ بطور عادت کے، وہ روٹین کے چلا رہے ہوتے ہیں، بس وہ چل رہا ہے سو چل رہا ہے۔ تو روزے کا ایک مقصد ہے، سب سے پہلے تو روزہ ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کی خاطر فرشتوں کا اسجد لآدم، یہ حکم پر عمل بہت بڑی عبادت۔ فرشتے سرخرو ٹھہرے، ابلیس راندہ درگاہ ٹھہرا، کیوں؟ اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ فرشتے کامیاب اور کامران ٹھہرے، کیونکہ اللہ کے حکم کو مان لیا۔ تو روزہ رکھنا رمضان کے مہینے میں صبح سے شام تلک، فرضی اور عام دنوں میں نفلی، یہ اور رمضان کے روزے اللہ کا حکم ہے، یہ فرض ہے، یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ تو اللہ کے حکم کو سمجھ کر اس حکم پر عمل کرنا رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے، یہ روزہ ہے۔ اور دوسرا، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جانا، یہ روزہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا پانی حلال ہے، آپ نہیں پیئیں گے، کھانا حلال ہے، نہیں کھائیں گے آپ پورے 29-30 دن، صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک، کتنے مشروبات مطعومات نہیں آپ کھائیں گے، نہیں پیئیں گے، چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے۔ بیوی حلال تھی، نہیں بیوی کے پاس جائیں گے آپ۔ یہ اللہ نے حلال کردہ چیز سے آپ کو ایک وقتی طور پر منع کر دیا، اس چیز سے اجتناب کرنا، رکے رہنا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یہ ہے روزہ۔ اسی طرح جھوٹ ہے، غیبت ہے، فراڈ ہے، گالم گلوچ ہے، بد زبانی ہے، دھوکہ ہے، خیانت ہے، ہاں جی، ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ سب چیزیں جو دائمی حرام ہیں، ان سے رک جانا، بالاولیٰ رک جانا، یہ روزہ ہے۔ اور روزہ ہمیں تصور بھی دراصل یہی دیتا ہے کہ دیکھ بندے، پانی حلال تھا، تو نے چھوڑ دیا، کھانا حلال تھا، تیرے گھر میں موجود ہے، کوئی روکنے والا نہیں، تو نہیں کھا رہا رب کی رضا کے لیے، تو جو حلال چیز تو نے اللہ کے حکم پر چھوڑ دی، تو جو حرام ہے تیرے لیے وہ کیوں نہیں چھوڑ رہا تو؟ یہ روزہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، یہ روزہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن کون سا روزہ؟ جو روزہ حقیقت میں صوم ہو اور اس کے اندر پاور ہو، اس کے اندر زندگی ہو، اس کے اندر روحانیت ہو، اس کے اندر حیات ہو، وہ روزہ بندے کو جھنجھوڑتا ہے، وہ گناہوں سے روکتا ہے۔ جیسے حدیث ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، گناہوں میں رکاوٹ ہے۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے الصوم جنۃ وحصن حصین من النار، روزہ گناہوں میں رکاوٹ ہے، شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے، اور یہ جہنم کے آگے مضبوط قلعہ ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو روزہ ڈھال بن جاتا ہے متقی کے لیے، پرہیزگار کے لیے، اللہ والوں کے لیے۔ جب روزہ قبول ہوتا ہے نا تو اس کا اثر نظر آتا ہے، ہر عبادت کا ایک اثر ہے، ہر عبادت کا ایک اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر بندے پر نظر آتا ہے، اس کی زندگی میں نظر آتا ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے، معاشرے میں نظر آتا ہے، اس کے اثرات اور اس کے نتائج، اس کے فوائد، اس کے ثمرات سے صرف بندہ ہی نہیں فائدہ مند اٹھاتا، بلکہ ارد گرد جو لوگ ہیں، حتیٰ کہ حیوانات، حشرات الارض کو بھی اس بندے کی عبادت سے، اس کی اس نیکی سے فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے بندے کی اس عبادت سے۔ تو اس لیے روزے کے اندر بھی بڑی پاور ہے، یہ گناہوں میں رکاوٹ ہے۔ لیکن تو روزہ گناہوں سے اجتناب کا نام ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے من نسیا فاکل و شرب فلیتم صومہ، روزہ دار تھا، متقی پرہیزگار ہے، لیکن اگر بھول چوک کر اس نے کھا لیا اور پی لیا، بالکل اس کا روزہ درست ہے،
بھلے پیٹ بھر کے کھانا کھا لے دوپہر کو، بھول کر، غلطی سے، یاد ہی نہیں، پانی پی لیا، کچھ کھا لیا پی لیا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، روزہ پورا کرے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، روزے میں کوئی نقصان نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذرعہ القیء من استقاء فلیقضی ومن ذرعہ القیء فلا قضاء علیہ، جس کا خود بخود کیا آ جائے، تھوڑی کیا آئے، زیادہ کیا آئے، ایک بار آئے، کئی بار آئے، وہ روزہ مکمل کرے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں ومن استقاء، اور اسے جان بوجھ کے کیا کی، فلیقضی، روزہ بھی مکمل کرے اور اس روزے کے بدلے میں قضا بھی دے، جان بوجھ کے اس نے کیا کی ہے۔ تو سحری کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ہمیں بتائی، آپ نے فرمایا من سامع منکم النداء والاناء فی یدہ فلا یضع حتی یقضی حاجتہ، آپ کھانا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور اذان ہو گئی، اذان ہو گئی فجر کی، سحری کی، نماز فجر کی، فرمایا کہ وہ برتن نیچے نہ چھوڑے، کھاتا رہے، یہ سامنے رکھا ہوا، کھاتا رہے کھاتا رہے، اپنی ضرورت پوری کر لے، اس کا روزہ درست ہے، ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر ایک آدمی ہے مثال کے طور پر سحری کے وقت اٹھا اور اذان ہو رہی ہے تو ابھی جاگا ہے، آنکھ کھلی، ٹھیک ہے، فوراً جلدی سے کوئی دودھ پی لے، پانی پی لے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کھانا کھانا ہے اور اذان ہو رہی ہے یا ہو آدھی میں پہنچ چکی ہے تو پھر کھانا کھانے کے لیے نہ بیٹھے کہ بھئی اب کھانا شروع کر دو اور 10-15 منٹ کھاتے ہی نہیں۔ ہاں کھانا کھا رہا ہے اور اذان ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، اپنے روزے کو جاری رکھے اور کھاتا رہے اور وہ پریشان نہ ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے سہولتیں اور بالکل صحیح حدیثیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح روزے کے دوران آنکھ میں دوائی ڈال سکتا ہے اگر معمولی ڈراپ ہیں، اور تیل لگا سکتا ہے، سرما لگا سکتا ہے، دانت سے خون نکل آئے، کہیں سے خون نکل آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا روزے میں، بالکل روزہ درست ہے۔ ہاں انجیکشن البتہ اگر شدید درد ہے، بخار ہے تو اس کا انجیکشن لگوانا چاہتا ہے تو گنجائش ہے، لیکن طاقت کا انجیکشن نہ ہو، طاقت کا انجیکشن نہیں ہے، ڈرپ کی اجازت نہیں ہے، درد کا انجیکشن لگوا سکتا ہے، بخار کا لگوا سکتا ہے، آکسیجن استعمال کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ اصل میں روزہ میں نے آپ کو بتایا رب کی اطاعت کا نام ہے، رب کے حکم پر لبیک کہنے کا نام ہے، رب کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، ہاں جی، رب کے حکم پر کچھ چیزوں کو چھوڑنا اور حرام چیزوں کو چھوڑنا، گناہ کو چھوڑنا، ان سی چیزوں سے اجتناب کا نام ہی روزہ ہے۔ لیکن افسوس کہ آج لوگ حلال چیزوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور بڑی احتیاط کرتے ہیں، سرما بھی نہیں ڈالیں گے، سر کو تیل بھی نہیں لگائیں گے، ہاں جی، انجیکشن بھی نہیں لگاتے اور بڑی احتیاط کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ظلم بھی ہو رہا ہے، زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں، گناہ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبتیں بھی کر رہا ہے، گالیاں بھی دے رہا ہے، زبان پر بھی کوئی کنٹرول نہیں، آنکھ پر بھی کنٹرول نہیں، اور ہاں جی کان پر بھی کوئی کنٹرول نہیں، اس کے دل، قلب و جگر پر بھی کوئی کنٹرول نہیں، تو کیا فائدہ ہے اس روزے کا؟ صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری مسلم کی، آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس آدمی نے روزہ رکھ کر جھوٹ اور جھوٹے عوامل اور معاملات نہ چھوڑے، اللہ رب العزت کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں، یہ بھوک ہڑتال ہے، یہ بھوک ہڑتال ہے، روزہ نہیں ہے۔ روزہ رب کی خوشنودی، رب کی رضا کے لیے حرام کاموں سے اور جن سے اللہ نے روکا، رک جانے کا نام روزہ، رکا تو یہ ہے نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ اکبر، یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ خاص طور پر ایک چیز کا بڑا خیال رکھیں، اس مرتبہ بہت خیال رکھیں، مہنگائی عروج پر ہے، مسلمانوں کے اندر سے احساس ختم ہو گیا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو کبھی کبھی سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں ان کو مسلمان بھی نہ کہوں، لیکن یہ شرعاً جائز نہیں، گناہ انسان سے ہوتے ہیں، ظلم بھی ہوتے ہیں، اللہ غفور رحیم ہے،
نہ جانے کس کی کون سی نیکی قبول کر لے. لیکن ہمارے ملک میں کچھ ایسے سیاستدان ہیں، بیوروکریٹس ہیں، کچھ ایسے ظالم لوگ ہیں، ان کے پاس دولت اتنی ہے کہ قارون سے کم نہیں ہے. ملک کے اندر پراپرٹی، ان کی دولت، ان کا سرمایہ، ان کو کوئی پتہ نہیں کون سے بینک میں ہے، کس کس ملک میں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بیرون ملک کون سا وہ ملک ہے جہاں ان کی پراپرٹی نہیں ہے؟ بینک بھرے پڑے ہیں، اس میں ہمارے ملک کے بڑے بڑے سارے تقریباً. میں کہتا ہوں اگر ہمارے صرف 3-4 یہ بڑے سرمایہ دار چور ڈاکو اپنی دولت پاکستان میں لے آئیں تو انشاءاللہ کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا. انشاءاللہ صرف 3-4 ڈاکو اپنا پیسہ پاکستان کے اندر لے آئے، سارا نہیں، 10%، صرف 10% پاکستان میں لے آئیں تو انشاءاللہ یہ جو آپ کے ارد گرد یہ بھوکے اور پیاسے کتنے لوگ ہیں اللہ کی قسم کہ جن کو افطاری میسر نہیں، جن کو سحری میسر نہیں، پانی پی کے روزہ رکھتے ہیں، پانی پی کے روزہ رکھتے ہیں. اللہ اکبر. ایسے ایسے واقعات، بیوائیں ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. کوئی اگر دستگیری کے لیے جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی اس کو تو بہت کچھ ملتا ہے، یہ بیوہ اس کو بہت کچھ ملتا ہے، فلاں ہے، چھوڑو جی یہ تو بے نمازی ہے. اچھا یہ جو تقسیم ہے نا، یہ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، فلاں فلاں فلاں، اس تقسیم نے بھی بڑا نقصان پہنچا دیا ہے. ہر آدمی اپنے ہی مسلک والے کو کچھ دے گا، دوسرا بھلے بھوکا مرے، بلکہ کہتے نہ دو. لیکن ہماری جماعت کا الحمدللہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے نا، عین اس کے مطابق کہ جو بھوکا ہے، جو پیاسا ہے، اس کی دہلیز پر اللہ کے فضل و کرم سے اس کی سحری اور افطاری پہنچ رہی ہوتی ہے. حسب الاستطاعت یہ ناممکن ہے 3 کروڑ کی آبادی میں ہر جگہ ہمارے یہ نوجوان پہنچ جائیں، ناممکن ہے. لیکن اگر آپ کے علم میں کوئی ہے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں ان کو کہ فلاں جگہ پر ایسے ضرورت مند لوگ ہیں، انشاءاللہ وہاں بھی پہنچیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. تو میرے بھائیوں، ہر آدمی کی برادری میں، محلے میں، پڑوس میں، دوستوں میں ایسے کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں، ضرورت مند، کچھ سفید پوش ہوتے ہیں، نہیں مانگ سکتے، تو ان کا خیال بھی انشاءاللہ ہم نے رکھنا ہے. تھوڑا کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں. رمضان ایک احساس کا مہینہ ہے، ایسے تصور کا مہینہ ہے کہ میں نے بھوک پیاس لگی ہے نا رمضان میں، تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اگر آج مجھے بھوک لگی ہے، میں نے پانی نہیں پیا تو مجھے پیاس لگی ہے. تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو پورا پورا سال بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ان کا کیا بنتا ہوگا؟ یہ بھوک اور پیاس ہمیں احساس دلاتی ہے کہ دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی انشاءاللہ ہمدردی کرنی ہے. ایک بات آخری میں یاد رکھو، اس کا خیال رکھنا، بڑا ہم ظلم کرتے ہیں، ہم بڑا ظلم کرتے ہیں کس پر؟ اپنے گھر کی خواتین پر اور اپنے پیٹ پر. پیٹ پر بھی ظلم کرتے ہیں، گھر کی خواتین پر بھی ظلم کرتے ہیں. کیا کہ جی آج گھر میں پکوڑے بھی بنیں گے، سموسے بھی بنیں گے، رول بھی بنیں گے، فلاں بھی بنے گا، فلاں بھی بنے گا، فش بھی ہے، یوں بھی ہے، یوں بھی ہے، 10-15-20 ایٹم بیوی کو کہا تم نے تیار کرنا ہے. بیوی نے اپنی بیٹی بھی لگا دی ہے، اپنی بہو بھی ساتھ لگا لیا ہے کہ آج گھر میں اتنے ایٹم تیار کرنا ہے، فروٹ چاٹ بھی بنانا ہے، اس کے لیے اچھا خاصا وقت ہے، فلاں 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 شربت بھی تیار کرنا ہے. پیٹ کتنا ہے؟ کیا وہی ہے جو اللہ نے آپ کو دیا، اتنا ہی کھاؤ پیو گے جو آپ کے مقدر میں ہے. یہ زیادہ اپنے آپ کو بیمار نہ کرو، ظلم نہ کرو. ایک اس کا نقصان تو آپ کو کیا احساس ہوگا اور بیمار بھی ہو جائیں گے. دوسرا ہے اس بیچاری، میں ایسی خواتین کو دیکھتا ہوں زور کے بعد سے وہ کچن میں چلی جاتی ہے، زور کے بعد سے. اب آپ نے اس کو قرآن کی تلاوت کا وقت دیا؟ نہیں، آپ نے روکا، اس کے مجرم آپ ہو. اذکار کا وقت دیا؟ نہیں. عبادت کا وقت دیا؟ نہیں. اور آرام کا وقت دیا؟ نہیں. تو اس کا گناہ کس پر ہے؟ تو کتنا کھا لو گے یہ؟ اچھا پھر اب اتنا کچھ آپ ضائع بھی بہت ہوتا ہے.
تو یہ بچا کر اگر آپ نے کہا کہ آج ہم انشاءاللہ ہم ایک ایک چیز کھائیں گے، باقی ساری چیز ہم انشاءاللہ غریبوں کو دیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، صحت بھی اچھی ہو جائے گی، انشاءاللہ گھر کی خواتین کو آرام کا موقع ملے گا، وہ بھی اللہ کی بندیاں کو قرآن کی تلاوت کر لیں، کوئی اذکار مکمل کریں، کوئی اللہ اللہ کریں، کوئی نفل نوافل پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، ان کا بھی حق ہے، ولی نفس کا علیہ کا حق، ولی اہل کا علیہ کا حق، ولی رب کا علیہ کا حق، یہ سارے حقوق ہم نے انشاءاللہ ادا کریں. جزاکم اللہ خیر.